ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ ہی مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کل کی تفسیر میں ہم نے اس چیز کا بیان تھا کہ ایسا لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنا جائز ہے مگر اس کے دو معنی نکلتے ہوں کہ ایک معنی میں اچھائی کا پہلو ہو اور دوسرے معنی میں برائی کا پہلو ہو، اور مسلمانوں کے نزدیک وہ لفظ بولنا جائز بھی ہو مگر کسی دوسری قوم کے نزدیک اس لفظ کے کوئی اور معنی نکلتی ہوں۔ ایسا لفظ بھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا لفظ بھی ان کی بارگاہ میں نہیں بولنا جو بھلے مسلمانوں کے نزدیک جائز ہو مگر دوسری قوموں کے نزدیک ناجائز یا اس میں بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نکلتا ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے حبیب سے کلام کرتے وقت راعنا مت کہا کرو، اگر کہنا ہی ہو تو وقولوا انظرنا، تو کہا کرو نظر کرم فرمائیے ہم پر، انظرنا واسمعوا، اور بات کو پہلے ہی غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے اندر ایسے لفظ کو بھی بولنے سے انکار کر دیا جس کے دو معنی ہوں، اور ایک معنی صحیح ہو تو دوسرے معنی میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ چونکہ یہود کا ذکر چل رہا ہے، آگے فرمائے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہاری رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اچھا، اب یہودیوں کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی، میں پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ یہود کے اندر بے شمار نبی آئے، اور غالباً ایک روایت میں ہے کہ 4000 نبی یہودیوں کے اندر آئے، بے شمار نبی آئے۔ ان کو یہ رنج تھا اور ان کا خیال تھا کہ جب اتنے نبی آگے پیچھے یہود کے اندر آئیں تو پھر جو نبیوں کا سردار ہے وہ بھی یہودیوں میں بنی اسرائیل میں ہوگا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ ان کی وراثت
وراثت ہے۔ اب ان کو یہ تکلیف تھی کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی وہ ایک دم جو نبیوں کے سردار کی جو نبوت تھی وہ بنی اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی، وہ بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، ان کو یہ تکلیف تھی۔ اور مشرکین جو تھے مکہ المکرمہ کی، ان کو یہ رنج تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ اور طائف کی بجائے مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور ان کے جو بڑے بڑے رئیس تھے، نبوت کا انتخاب ان میں سے کیوں نہیں کیا گیا؟ مکہ المکرمہ اور طائف کے کسی امیر کبیر آدمی کو، رئیس کو، کسی سردار کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ ان کو یہ رنج تھا، اور یہودیوں کو یہ رنج تھا کہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ بھی یہود میں ہی پیدا ہوں گے، وہ یہود میں ہی آئیں گے۔ انہیں اس چیز کی تکلیف تھی، اور ان کو اس چیز کا صدمہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے جو رئیس لوگ تھے اور طائف کے جو امیر کبیر سردار تھے، ان کے اندر نبوت کیوں نہیں آئی؟ نبوت جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے یتیم پوتے کا اس میں انتخاب جو ان سے کیا گیا، تو ان کی ظاہر بین جو نگاہیں ہیں، نگاہوں میں ہرگز یہ چیز موضوع نہیں تھی۔ ان کی نگاہ ظاہر کو دیکھتی تھی، وہ سمجھتے تھے، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب اتنے نبی یہودیوں میں آئی ہیں تو پھر آخری نبی جو ہیں وہ بھی یہودیوں میں ہی آئیں گے، مگر آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں چلے گئے۔ اس کا ان کو صدمہ تھا، اور مکہ المکرمہ کے جو مشرکین تھے ان کو اس چیز کا صدمہ تھا کہ نبوت جو ہے اگر ملنی ہی تھی تو پھر مکہ المکرمہ اور طائف کے جو امیر کبیر سردار اور رئیس لوگ تھے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں ملی؟ عبد المطلب کے یتیم پوتے کی طرف نبوت کیسے منتقل ہو گئی؟ ادھر یہ نبوت کیوں چلی گئی؟ تو ان کی جو ظاہری آنکھیں تھیں وہ اس چیز کو دیکھ رہی تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو اس کے اندر ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ اہل کتاب اور نہ مشرکین وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ خوش نہیں تھے اس چیز سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تو اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو مرضی چن لے، جس مرتبے اور جس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو مرضی چن لے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے چن لے۔ یہ تمہاری مرضی کے اوپر تو نہیں ہے کہ تم جس کو چاہو گے معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو نبی بنایا جائے گا، یہ تو اللہ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اللہ جس کو بھی اپنی رحمت سے چن لے۔ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب کے اس یتیم پوتے کو چن لیا نبوت کے لیے، نبی آخر الزمان کے لیے۔